وآله وأصحابه وسلم. أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس خوبصورت علاقے غازی پور کے باسیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی. اس مبارک دن میں، جس دن کو سارے دن کا سردار کہا، سارے دنوں کا بڑا کہا، یعنی یوم الجمعہ، جس کے بارے میں رب نے پوری سورت نازل فرما دی، اس خوبصورت بابرکت دن میں اللہ رب العزت نے اس خوبصورت ماحول میں اپنا ذکر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارک پہلے پڑھی، اس کے بعد دوسری آیت پڑھی، حدیث شریف بھی دو سنائی. رب کے قرآن نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے صاف ارشاد فرما دیا کہ ان میں سے بعض صحابہ وہ ہیں، وہ تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور بعض وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اور دل کی کیفیت، دل کی حالت کون جانتا ہے؟ اللہ. سب بولو، کون جانتا ہے؟ اللہ. اور اللہ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ما یعول کے اعتبار سے، ماں بعد کے اعتبار سے اپنی بات چیت کو تبدیل بھی نہیں کریں گے، یعنی منافقین میں سے بھی نہیں گئے. میرے پیارے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کون تھے؟ ان کو اتنا مقام و مرتبہ کیسے مل گیا؟ اس پیارے صحابہ کرام کو رب نے اتنے سارے انعامات کیوں دیے اور کیسے عطا کر دیے؟ میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش سارے انبیاء کرام اگر ملا لیے جائیں تو 1,24,000
انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس روئے زمین پر آئے، سب سے پہلے نبی جو کہلائے وہ حضرت آدم تھے، سب سے آخر جو ہیں، جو رہیں گے، جو تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں، تھے اور رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آدم کی صفیت بھی جس کے اندر رب نے عطا کر دی اسی کو محمد کہتے ہیں۔ نوح کی نجیبت بھی جس کے اندر رب نے عطا کر دی اس کو محمد کہتے ہیں۔ جس کے اندر رب نے ابراہیم کی خلیلیت بھی عطا کر دی اس کو محمد کہتے ہیں۔ جس کے اندر رب نے موسیٰ کا جلال رکھ دیا اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کے اندر رب نے اسماعیل کی قربانی رکھ دی اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کے اندر رب نے داؤد کی خوبصورت آواز رکھ دی اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کے اندر رب نے سلیمان علیہ السلام کی سوچ کو رکھ دیا اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کے اندر رب نے یوسف علیہ السلام کا حسن رکھ دیا اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کے اندر رب نے سارے نبیوں کی صفات رکھ دی اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کو رب نے ایسی سرزمین عطا کر دے کہ جس سرزمین کے لیے سارے مسلمان قربان ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں۔ زلیخا سمیت مصر والے جس کے لیے انگلی کٹا دیں اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کے لیے صحابہ کرام گردنیں کٹوا دیں اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کی اجازت کی ذمہ داری، جس کے ذکر کے ذمہ داری، جس کے رفع کی ذمہ داری، جس کے منصب کے ذمہ داری، جس کے حسب نسب کے ذمہ داری خود اللہ لے لے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کو دن جمعہ عطا کر دے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کو رمضان عطا کر دیا جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کو آسمانوں پر بلایا جائے اور اس کا خادم جبرائیل امین ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کو رب آسمانوں کی سیر کرائے، پھر سدرۃ المنتہا بلائے، پھر اپنی زیارت کرائے، رو برو بات چیت کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کو جنت بھی دکھائی جائے، جہنم بھی دکھائی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کو 50 نمازوں کے بدلے 5 نمازیں عطا کر دی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کو قرآن مجید جیسی ایسی کتاب عطا کر دی جائے جو قیامت تک واقع، جب تک دنیا ہے، جب تک کتاب قرآن واقع رہے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کی امت میں رب ابو بکر سے لے کر حضرت طفیل تک صحابہ کرام نڈر، سارے جسارت والے، سارے شجاعت والے، سارے بصارت والے، سارے بصیرت والے، سارے ذہانت والے، جس کو رب عطا کر دے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کی امت میں رب ابو حنیفہ جیسے فقیہ الامہ، امام مالکی جیسے فقیہ الامہ، امام شافعی جیسے حکیم الامہ، امام ظفر جیسے تفسیر الامہ عطا کر دے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کے امت میں رب علماء دیوبند کے کردار عطا کر دے، جس کے امت میں رب اشرف علی تھانوی جیسے، حضرت گنگوگی جیسے، نانوتوی جیسے، مدنی جیسے سپاہی سالار رکھ دے اسے محمد کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی تو وہ محمد تھے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی اور قیامت تلک لی، یعنی وہ بھی محفوظ، ان کی ناموس بھی محفوظ، ان کے صحابہ بھی محفوظ، یہ
قرآن بھی محفوظ، یہ نماز بھی محفوظ، یہ زکوٰۃ بھی محفوظ، یہ حج بھی محفوظ، ریاض الجنہ محفوظ، میرے نبی کی صورت محفوظ، میرے نبی کی سیرت محفوظ۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی کے حفاظت کے لیے رات دن ایک کر دیے، اس دین اسلام کی حفاظت کری۔ وہ صحابہ تھے، نبی کے رائٹ ہینڈ بھی تھے، نبی کے لیفٹ ہینڈ بھی تھے، نبی کے سامنے بھی تھے، نبی کے پیچھے بھی تھے۔ ابو جہل سامنے ہوتا، صحابہ مقابلہ کرتے، ابو لہب سامنے ہوتا، صحابہ مقابلہ کرتے، عتبہ سامنے ہوتا، صحابہ مقابلہ کرتے، شیبہ سامنے ہوتا، صحابہ مقابلہ کرتے۔ جو پتھر نعوذ باللہ میرے نبی کی طرف پھینکے جاتے، صحابہ کرام سینوں پر کھاتے۔ جو تیر میرے نبی کی طرف پھینکی جاتی، اس تیر کے لیے صحابہ کرام سینوں کو سامنے کر دیتے۔ اس دین اسلام کی حفاظت کری، اس دین اسلام پر پیرا دیتے دیتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، اس دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حبیب اللہ علمانی، حبیب اللہ علمانی، دین اسلام، دین اسلام۔ حضرت اللہ سے اور ایک گزارش ہے، ترانہ سنانا چاہتا ہے مجلس والوں کو، ترانہ سنانا چاہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات کو ذرا سمجھیے۔ دنیا کا کوئی بھی کافر، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصارہ ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے ہر چیز کو ہر جگہ سے، ہر مقام سے، ہر راستے سے، ہر گلی سے، ہر کوچے سے، ہر بستی سے، ہر گھر سے، ہر شہر سے، ہر ملکوں سے اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو محفوظ کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا دین اسلام کی ہسٹری پڑھیے۔ یہ دین اسلام کیسا تھا؟ اس دین اسلام کے لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا، مگر میرے پیارے نبی کے اس بلال نے کلمہ نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرا۔ حضرت سمیہ جو لیڈیز ہو کر کے ان کو ابو جہل بدبخت نے شہیدہ کر دیا، وہ شہیدہ ہو گئی، مگر دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت حمزہ کے غزوہ احد میں جس جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے کلیجہ تک کاٹے گئے، مگر دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت جلابیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے